اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ بحرانیہ کے ساتھ میں رانیہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے اور منفی سوچ رکھنے والوں کی ایک عادت جس سے بہت سارے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یوں تو کوئی بھی برا اخلاق، برا رویہ جس کو اسلام نے کلیتاً منع فرمایا ہے، لیکن بدگمانی ایک ایسی متعدی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور اجتماعیت تک بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی عادت ہے جس کا انسان کو یقین بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کوئی دو عادل گواہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بدگمانی ہمارے دلوں میں پنپتی چلی جاتی ہے اور بہت سی برائیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے لا تعلقی بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں برے خیالات آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شک و شبہ شروع کر دیتا ہے انسان۔ آپ سوچیں، یہ گھروں کے لیے، یہ خاندانوں کے لیے، یہ سوسائٹی کے لیے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ کتنی برائی کا سبب بنتی ہے، کتنی بڑی وجہ بنتی ہے دلوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والوں، اللہ فرما رہا ہے، عرفان القرآن کا ترجمہ ہے، اے ایمان والوں، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک واضح طور پر قرآن میں فرما رہا ہے، ایمان والوں، تم بدگمانی نہ کیا کرو، بدگمانی تباہی اور بربادی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش مت کیا کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اپنی طرف انگلی اٹھانا چھوڑ دی، ہم ایک دوسرے کے عیب کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اپنی برائی پر ہماری نظر نہیں ڈالتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ سلوک صحیح نہیں کیا، اس کے دل میں یقیناً ہمارے لیے وہ نفرت ہوگی، وہ ہماری چیزوں سے جل گیا، وہ ہم سے حسد کرتا ہے، وہ ہمارے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، اسے شاید ہمارے بچوں کی کامیابی پسند نہیں آئی، اسے میرے پاس جو دولت ہے اس کو اس سے جلن ہو گئی، وہ اس سے حسد کرتا ہے، یہ کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں اور جس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں اسے دور دور تک ان باتوں کا دل میں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں، جس کے لیے ہم یہ الزامات لگا رہے ہیں اور اپنا دل خراب کر رہے ہیں، اس سے صاف دل سے مل نہیں رہے ان تمام باتوں کی وجہ سے، اور وہ سامنے والا ان ساری چیزوں سے لا علم ہے۔ اب بتائیں، ہم اکیلے اپنے لیے گناہوں کا پہاڑ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، پہاڑ لگ گیا برائیوں کا، بدیوں کا، بدعمالیوں کا، اور اس میں ہم نے ایک بدگمانی کو بھی شامل کر لیا۔ بدگمانی سے خاندانی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، گھروں کے سکون چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی بات پر بیوی نے شوہر سے بدگمان ہو گئی، وہ برائی کا سبب، گھر کا سکون خراب، شوہر بیوی کے اوپر بدگمان ہو گیا، بغیر تحقیق کے ہمیں کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگانا زیب نہیں دیتا، نہ اللہ اس کے رسول ہی پسند کرتے ہیں۔ ہمارا عجیب مزاج ہو چکا ہے، ہم بہت جلد خود ہی ساری باتوں کا ایزیوم کر لیتے ہیں، ہم پوری کہانی اور واقعات خود ہی گھڑ لیتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ نے بلایا اپنی تقریب میں، اپنی خوشی میں، وہ نہیں آیا،
تو ہم خود ہی اپنے طور پر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً اس کو ہماری کامیابی پسند نہیں آئی، جلتا ہے یہ ہم سے، اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت اور حسد ہے۔ ارے معلوم تو کریں، ہو سکتا ہے اس کو کوئی پریشانی ہو گئی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے اس کے پاس اس کے معاشی حالات اس کو اجازت نہ دے رہے ہوں۔ ہم کسی کے بھی لیے دل میں برائی لانے سے پہلے، بدگمان ہونے سے پہلے اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جب اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر ہمارے درمیان دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بغیر تصدیق کے ہم نے اس سے بغیر معلوم کیے وہ بات سچی تھی بھی یا نہیں تھی، اس کا کوئی گواہ بھی تھا یا نہیں تھا، ہم نے اس پر اٹھایا اور وہ الزام لگا دیا۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطان ہمیں اکساتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم محبتوں کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ وہ تو اختلافات ڈال رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں چھوٹی سی بات آتی ہے، شیطان ہمیں اکسا کر وہ بڑھاوا اتنا بڑھا دیتا ہے کہ سامنے والا ہمیں اپنا دشمن نظر آنے لگتا ہے، اس کی کہی ہوئی بات ہمیں طنز لگنے لگتی ہے، اس کے رویے کو ہم سمجھتے ہیں ہم سے حسد کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہی پیدا ہوتی ہیں جب انسان منفی رویوں میں جی رہا ہوتا ہے، سوچ منفی، خیالات منفی، عادات و اطوار منفی، کہاں سے آئے گی مثبت باتیں؟ کہاں سے آئیں گی پازیٹیو چیزیں ہمارے اندر؟ کیونکہ ہم تو من حیث القوم اور مسلمان، ہم روز بروز برائیوں کے گڑھوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے جتنے بھی موضوعات جو میری آج تک آپ سے ڈسکشن ہوئی، جن باتوں کو میں نے آپ کے سامنے کیا، آپ خود اپنے اندر سوچیں کہ کہیں نہ کہیں یہ برائی ہمارے اندر موجود نہیں؟ کیا بہت جلد ہم لوگوں سے بدگمان ہو کر ان سے نفرت شروع نہیں کر دیتے؟ ان کے لیے اپنے دل میں وبال پال لیتے ہیں، برائی پال لیتے ہیں، نفرت پال لیتے ہیں، اور شیطان تو خوش ہو رہا ہوتا ہے ایسے کاموں سے۔ وہ تو چاہتا یہی ہے کہ انسان برائی میں دھستا چلا جائے، پھنستا چلا جائے، اور اللہ اور اس کی رسول میں کی نظر میں وہ بالکل رامدہ درگاہ ہو جائے، برا بن جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب بدگمانی دل میں گھر کر جاتی ہے تو مصالحت اور مفاہمت کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اخلاق برائی انسان میں موجود باقی اخلاقی خوبیوں کو بھی نگل جاتی ہے، اور ایسا شخص حقیقت و سچائی کے ادراک سے محروم ہو جاتا ہے۔ سوچیں، آپ میں اچھائی ہے، آپ میں محبت ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے بھی ہیں، آپ لوگوں کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، ان سے محبت اور احترام سے پیش بھی آتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ بدگمانی کی عادت نے کیا کیا؟ بدگمانی کی عادت نے آپ کے سارے کیے کرائے کو مٹی میں ملا دیا، اور بدگمان شخص نہ کبھی کسی سے مصالحت کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ مفاہمت کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں تو وہ برائی جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے کہ یہ شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے حسد کرتا ہے، مجھ سے جلتا ہے، میرے مال و متاع سے جلتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں جڑ پکڑتی چلی جاتی ہیں تو پھر انسان اچھائیوں سے دور اور برائیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ اثرات نہ صرف اس کی اپنی زندگی کو جلا رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کی اولاد میں، اس کی نسلوں میں منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ معاشرے میں خرابی کا باعث بن جاتے ہیں، وہ لوگوں سے دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی، اس نے اپنے رب کے متعلق بدگمانی کی۔ سوچیں، آپ حدیث مبارکہ پہ غور کریں
کہ اگر تم کسی انسان کے لیے بدگمان ہوتے ہو تو تم اللہ کے لیے بدگمان ہو رہے ہو. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ پاک ہمیں ایسی بدگمانی سے بچائے. بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے سے دیگر گناہوں کی دلدل میں انسان خود ہی پھنستا چلا جاتا ہے. بس ایک گناہ کہ ہم مرتکب ہوئے، وہی گناہ بے شمار گناہوں کا سبب بن جاتا ہے. بدگمانی ہوئی، نفرت آئی، دل سے محبت گئی، حسد کا الزام لگایا، غیبت کری. جب بدگمان ہوئے تو غیبت بھی کی، برائی بھی کی، اور بغیر دیکھے اس پہ الزام بھی لگایا. یعنی ہر برائی پھر اس میں شامل ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ ہی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم جس قرآن کو اپنا ایمان کہتے ہیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں، یہ ساری باتیں وہ سخت ناپسند فرماتے ہیں. وہ ایک انسان کو اچھا انسان، مسلمان اور مومن دیکھنا چاہتے ہیں. اور قرآن پاک ہمیں وہ زندگی کا پیغام سناتا ہے، وہ راستہ عطا کرتا ہے کہ اگر واقعی ہم نے اس راستے کو اختیار کر لیا تو باخدا ہم اس دلدل سے نکل آئیں گے. چونکہ ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا. قرآن ہمیں ساری چیزوں کا پیغام دے رہا ہے، ہمیں ایک ایک ہدایت دے رہا ہے، ہمیں ایک ایک راستہ بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، ایسے مت چلو، یہ تمہاری تباہی و بربادی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو چلتا پھرتا قرآن ہے. قرآن کی عملی شکل دیکھنی ہے تو آقا کریم کی زندگی ہے. آپ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کس طرح لوگوں سے پیار کیا، کس طرح لوگوں میں پیار بانٹا، کس طرح ہر حقدار کا حق ادا کیا. مگر یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کو کھولنے سے ملیں گی، اور قرآن والے کی شریعت کو جاننے سے ملیں گی، حدیثوں کے مطالعے سے ملیں گی، صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملیں گی، اولیاء عظام کی زندگیوں سے ملیں گی. ہمیں یہ راستہ پانے کے لیے اپنی راہ کو متعین کرنا ہوگا. تب کہیں جا کر ہم اچھے انسان، اچھے مسلمان اور اچھے مومن بن کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے. بہت شکریہ.